یہ تھے جناب سید سلمان رضا صاحب بہت خوش انداز میں جناب حسین کا کلام پڑھے تھے، مالک انہیں زندگی سے دے۔ ایک بار آپ سے التماس ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، جب سے یہ زمین قائم ہفتے کے مرحومین کے لیے، ملک شفقت صاحب کے مرحومین کے لیے، اپنے میری والدہ مرحومہ سیدہ شاہ بانو، والد سے ناطق حسین جعفری، بھائی نورآباد جعفری، اور ہمارے بیتی نظردار ساتھی عبد المجید، ان کے لیے، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں شاعر آل عمران جناب محمد محسن چوہان صاحب کو التماس سے کہیں کہ قصیدہ اپنا مولا کے نذرانہ جو پیش کیا وہ عطا کیا ہمارے پھولوں کی صورت میں کہہ ان کی پیشخانی کے لیے کہ چادر ادا کی ہاتھ سے بن لیں گی فاطمہ، چادر ادا کی ہاتھ سے بن لیں گی فاطمہ، مدح حسین ہم سے بھی سن لیں گی فاطمہ، چادر ادا کی ہاتھ سے بن لیں گی فاطمہ، مدح حسین ہم سے بھی سن لیں گی فاطمہ، جتنے بھی ہوں گے ابن محمد کے ماتمی، جتنے بھی ہوں گے ابن محمد کے ماتمی، محشر کی بھیڑ میں انہیں چن لیں گی فاطمہ، محشر کی بھیڑ میں انہیں چن لیں گی فاطمہ۔ اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران محمد محتشم چوہان صاحب۔ التماس سے دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مزاج معلیٰ کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید، مصطفی الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، جہاں جہاں بھی جو مومن موالی بیٹھا ہے، میں مومنین کو تکلیف نہیں دیتا ہوتا کہ کوئی تم اٹھ کے ادھر آ جاؤ، تم اٹھ کے ادھر آ جاؤ، جدھر بیٹھے ہو ادھر بیٹھ کے توجہ کریں، کیونکہ میں نے لفظ ہی ہے میرے پاس، سوزی میرے ساتھ نہیں ہے، سر میرے پاس نہیں ہے، میں نے لفظ ہی پڑھنا ہے، آپ نے لفظ سننا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں کیونکہ بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑے سردار ہیں، بہت عظیم اور جلیلۃ القدر عبادت ہے، اس سے زیادہ مقبول عبادت نہیں ہوتی۔ دو طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نماز وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی۔ یہ واحد ادا و عبادت ہے کہ جو قبول پہلے ہوتی ہے ادا بعد میں کی جاتی ہے۔ قبول پہلے ہوتی ہے، ادا اور ادا بعد میں کی جاتی ہے۔ دعا اس لیے کر رہا ہوں، اگر لفظ دعا کے بھی تمہیں پسند آئے تو دل سے آمین کہنا۔ اے میرے رحمان و رحیم اللہ، سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ، بادشاہوں پہ بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی عطا کرنے والا اللہ، محمد وآل محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ،
بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حضرات و مومنین کو عزاداروں کو فرش عزا پہ بارگاہ عالیہ میں مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، جتنے نیک مقاصد آپ کے ذہان یا دلوں میں ہیں، مالک آپ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ مالک آج کے دور کی مشکل ترین دعا کہ مالک کسی مومن، کسی موالی، کسی حلالی، کسی عزادار، کسی ماتمی کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مالک ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ مالک کی پیروں کی خاک اٹھا کے آنکھوں کا سرما بنانے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھے میں مختصر نوکری کا آغاز کروں۔ جی سادات و مومنین اجازت ہے کچھ عرض کیا تھا، چند لفظ پڑھنے ہیں۔ پہلے فکرے پہ ہی اندازہ ہو جائے گا کون بندہ کتنی توجہ میں ہے۔ فکرہ میرا اپنا نہیں، حماد اہل بیت شہید سید محسن نقوی کا فکرہ ہے، جس سے آغاز کر رہا ہوں آج کی مجلس کا۔ ہم نے تو چونکہ ان کو لائیو تو دیکھا نہیں، سن کے ہی وہ مرد کلندر لوگ تھے جن کو سن کے ہم جیسے ذاکر کہلانے کے لائق ہو گئے ہیں۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، شہید ملت جعفریہ نے رضیہ سیدہ سیال کوٹ کے 1995 کے جلسے کے اندر کھڑے ہو کے یہ جملہ پڑھا تھا۔ اس سے بعد اگلی بات کوئی کر ہی نہیں سکے، عوام ساری اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا محسن نقوی اس سے بڑا علی کا فضائل پڑھے گا کیا؟ انہوں نے لفظ یہ عرض کیا، انہوں نے کہا پوری کائنات میں علی وہ پہلی اور آخری ہستی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کے کافر کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے کافر کو بھی ایک مرتبہ اللہ یاد آ جاتا ہے۔ علی وہ ہستی ہے، اتنا بڑا ہے علی، اتنا بڑا ہے علی۔ قرآن برابر علی کے، علی برابر قرآن کے، قرآن برابر علی کے، علی برابر قرآن کے۔ دلیل پسند ہے تو بولنا ہے، میں خالی جملہ نہیں پڑھوں گا، دلیل دے کے پڑھوں گا۔ علی برابر قرآن کے، قرآن برابر علی کے۔ قرآن سچا، علی بھی سچا۔ قرآن صادق، علی بھی صادق۔ قرآن اطہر، علی بھی اطہر۔ قرآن ظہور، علی بھی ظہور۔ قرآن نزول، علی بھی نزول۔ قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ پائے بسم اللہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ناس ہے، علی وارث ناس ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کوثر ہے، علی صاحب کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حمد ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے۔ قرآن مجید سچا، علی سچا۔ قرآن محمد کے اوپر قلب پہ آیا، علی محمد کی گود میں آیا۔ قرآن محمد کے قلب پہ آیا، علی محمد کی گود میں آیا۔ قرآن نے آ کے محمد کی زبان چومی، علی نے آ کے محمد کی زبان چوسی۔ قرآن نے آ کے علی کی زبان چومی، محمد کی زبان چومی، علی نے آ کے محمد کی زبان چوسی۔ اتنے فضائل علی کے بیان کروں میں قرآن سے ملا کے، مگر ایک اللہ نے پھر بھی فرق رکھ دیا۔ اگر تم بیٹھے بیٹھے قرآن 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 کرتے رہو عبادت نہیں، اگر بیٹھے علی علی کرتے رہو عبادت۔ بیٹھے علی 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 کرتے رہو عبادت ہے۔ کیسے علی کا ذکر عبادت نہ ہو؟ محمد نے کہا ہے ذکر علی العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، اور جب عبادت ہے علی کا ذکر۔ واجب پہ جو واجب عبادت ہے وہ علی کا ذکر ہے۔ چھ مصرے پڑھتا ہوں، 2 فکر مصائب کے پڑھتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں فکرہ پڑھوں۔ عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی۔ علی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، جو یہاں سمٹ جائے وہ پھر علی نہیں رہتا۔ دنیا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خالق، وہ خالق ہونے کی حیثیت میں سمجھ نہیں آتا، علی مخلوق ہونے کی حیثیت میں سمجھ نہیں آتا۔ وہ لامحدود ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ اگر عقلوں میں سمٹ جائے تو پھر اللہ اللہ نہیں رہتا۔ مگر کائنات میں، مخلوق میں، آدم سے لے کے آج تک
آدم سے لے کے آج تک مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، ایسا فرزند پیدا ہوا جو اللہ کے گھر میں نازل ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، تم چلوں گا اللہ کے گھر میں نازل ہوا سید، اور ساری زندگی اس شخص کی غذائیت تھی کہ جو کی 3 دن کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا 3 دن کی جو کی سوکھی ہوئی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اٹھے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے، آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا؟ آسمان پہ اچھالے آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ اس لیے تو کہہ رہا ہوں عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، نور خدا ہے، نور سرے طور ہے علی، نور خدا ہے، نور سرے طور ہے علی۔ ہمت کہا کہ سوچئے مجبور ہے علی، ہمت کہا کہ سوچئے مجبور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے۔ زندگی صحیح ہے، زندگی عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، نور خدا ہے، نور سرے طور ہے علی۔ ہمت کہا کہ سوچئے مجبور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی۔ یہ سوچ کے دماغ میں چکر سا آ گیا، مزدور تھا تو کیسے زمانوں پہ چھا گیا، مزدور تھا تو کیسے زمانوں پہ چھا گیا۔ مزدور کب ہے؟ اب ذہن نے اگلی بات کی نا، مزدور کب ہے؟ عشق خدا کا اسیر ہے، مزدور کب ہے؟ عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے۔ سید آپ کی زندگی کا مزدور کب ہے؟ عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے۔ ارض و سما کے سارے خزانے علی کے ہیں، شمس و قمر بھی تاج پرانے علی، شمس و قمر بھی تاج پرانے علی کے ہیں۔ اور جاؤ نہ اس کے ظاہری سامان رخت پر، جاؤ نا اس کے ظاہری سامان رخت پر۔ میرا وقت ہوتا میں دلیلیں دیتا، تو یہ عشرے کا عنوان ہے جو میں 6 مصروں کے اندر سمیٹ کے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ نا اس کے ظاہری سامان رخت پر، ہے انبیاء کو ناز اسی کے ہی بخت پر، ہے انبیاء کو ناز اسی کے ہی بخت پر، چلتا ہے بے دریغ جو دانائے رخت پر، ہے چلتا ہے جو بے دریغ جو دانائے رخت پر، آتا نظر جو ہے سلونی کے تخت پر، آتا نظر جو ہے سلونی کے تخت پر، تھا لفظ لفظ سورہ رحمان کی طرح، منبر پہ بولتا تھا وہ قرآن، منبر پہ بولتا تھا وہ قرآن کی طرح۔ اتنے زیادہ فضائل کا جو مالک تھا علی، بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتی رہی۔ فضائل آپ نے بہت پیارا سنا ہے، میں نے کبھی کسی بندے، کسی مومن، کسی کی موالی کی منت نہیں کی مصائب پہ رونا ہے۔ تم نے اتنا روتا ہے ہر بندہ جتنا اس کے دل میں درد ہو۔ یہ بات میں جانتا ہوں، جوان کو رونا دیر سے آتا ہے، جوان کو رونا دیر سے آتا ہے، مگر جب جوان روتا ہے تو 40 سال خون کے آنسو روتا رہتا ہے۔ 36 شہروں میں علی کی بیٹی چادر مانگتی رہی۔ میں نے مضمون کوئی نہیں پڑھنا مصائب کا، میں نے صرف 2 جملے پڑھنے ہیں، تمہیں فطرت کا مصائب سمجھانا ہے۔ میں سلام کر رہا ہوں، تمہاری لاہور کی عدالت کے اندر ایک جج گزرا ہے، سید سجاد حیدر شاہ کاظمی اس کا نام ہے، لاہور کے ہائی کورٹ میں وہ بیٹھتا تھا۔ اس کی بات میں نے جب اساتذہ سے سنی، بڑوں سے سنی، مجھے بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ مجھے بات کی سمجھ اس وقت آئی کہ جس وقت میرا ہائی کورٹ کا چکر لگا، میں ایک مرتبہ کچہری میں داخل ہوا، میں نے کچہری میں آتے ہوئے قیدیوں کو دیکھا، اور جو مجرموں کو صدا دیتا ہے، اس نے صدا دے کے کہا زینب حاضر ہو، اس نے صدا دے کے کہا زینب حاضر ہو۔ سجاد حیدر شاہ کاظمی کہتے ہیں کہ میں اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا، میں نے کرسی کو چھوڑا، میں پیچھے کمرے میں چلا گیا، میں نے جا کے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی تیرا اپنا مقدر، میں آج 1400 سال کے بعد اپنی
नाम बिस्मिल्लाह। एक मरतबा ये वो सज्जाद है जो जलते खैमों में नहीं बोला है। 27 मुहर्रम को यहाँ से ताबूत बरामद होता है हुसैन के बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन का। मसाइब का वक्त है, एक ऐलान कर रहा हूँ। 3 जून को 18 जेठ के सिलसिले में इमाम बारगाह फैज़ पंजतर में मजलिस अज़ा बर्पा होगी। हुसैन के अली अकबर का जनाजा बरामद होगा। जो जो बंदे हुसैन के अकबर का पुरसा देना चाहे मजलिस अज़ा में शिरकत करे। अज़ादराने मज़लूम करबला सज्जाद वो वाहिद शख्सियत है, जलते खैमों में नहीं बोला। एक मरतबा खैमे जल गए, नहीं बोला। फूफी अम्मा ने कंधे पे उठाया, सज्जाद खामोश। एक मरतबा यौम आशूरा ढल गया, सज्जाद खामोश। बहनों ने पेशियां सही, सज्जाद खामोश। एक मरतबा फूफी ने हाथों में जेवर आया, सज्जाद खामोश। अस्कलान की चोटियां, सज्जाद खामोश। सज्जाद बोला तो बोला कब, अस्कलान की चोटियां, सज्जाद खामोश। कूफा के बाजार, सज्जाद खामोश। इब्ने ज़ियाद की पेशी, सज्जाद खामोश। बहन के सवाल, सज्जाद खामोश। बागी बागी का शोर, सज्जाद खामोश। पत्थरों की बारिश, सज्जाद खामोश। बोला तो बोला कब, यजीद का दरबार था, 9 लाख शराबियों का हजूम था। शराबियों के इस मजमे में एक तख्त था, तख्त की तीसरी सीढ़ी पे एक दश्त था, दश्त में हुसैन का सर था। जालिम एक खारदार छरी उठा के हुसैन के लबों पे मारता था। सज्जाद फिर भी नहीं बोला। बोला तो बोला कब, जिस वक्त यजीद ने 9 लाख शराबी के हजूम में शराब का जाम उठा के आवाज दी, कहाँ बैठी है अली की बड़ी बेटी, ये बात का सुनना था। सज्जाद बोल के कहता है, यजीद मुझे हुसैन रहने दे, अब्बास बनने पे मजबूर न कर।